السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ وما يعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذکر الا اولو الالباب۔ معزز اور موقر ناظرین و ناظرات، سلسلے تفسیر قرآن کے اس مبارک درس میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران آیت نمبر 7 پیش کی گئی۔ ایک لمبی آیت ہے، چھوٹی تھوڑی لمبی ہے، بہت زیادہ لمبی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اسے بہت سارے فوائد دیے۔ آئیے سب سے پہلے ہم قرآن اس آیت کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے اوپر، آپ کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل فرمائے، ان میں سے بہت ساری آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہے، اور کچھ آیتیں متشابہ ہیں، اس مشتبہ ہو جاتا ہے کہ معانی میں اشتباہ ہے۔ رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں گمراہی ہے، کجروی ہے، ٹیڑھا پن ہے، نفاق ہے، کفر ہے، شک ہے، تو وہ لوگ ان آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں جو اس میں سے متشابہ ہیں، فتنہ اور فساد چاہتے ہوئے اس امت میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں اور ان آیتوں کا معنی اور مطلب چاہتے ہیں، حالانکہ اس کا معنی سوائے رب العالمین کے کوئی نہیں جانتا۔ اور رہے مضبوط علم والے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کی جانب سے، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے ہیں مگر عقل مند ہو۔ یہ اس مبارک سورت کی آیت نمبر 7 ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب العزت نے بہت ساری باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا وہی وہ ذات ہے جس نے آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا۔ پہلی بات، کتاب اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی، یعنی قرآن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ بڑی صراحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے کہا انزل علیک الکتاب، آپ پر کتاب نازل۔ تو کتاب اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ شاعر ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ لوگوں سے پڑھ لیا کرتا ہے، یہ پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، قصے کہانیاں ہیں، ما انزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ نہیں نازل کیا ہے، یہ بیوقوف ہے۔ ان کو چاہیے کہ اپنے سوچ اور نظریہ کی تصحیح کریں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا آپ پر کتاب نازل ہوئی ہے، ہم نے نازل کی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ آپ جادوگر ہیں، ساحر ہیں، شاعر ہیں، یہ سب الزامات ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے سوائے مسئلے ایک مسئلہ ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی، اور اس کتاب میں ایسی قیمتی علم ہے کہ جو دنیا میں کہیں نہیں ملنے والی۔ تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی۔ دوسری بات، نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ نازل کرنے والا اللہ ہے، یعنی وہ اصل اللہ کا کلام ہے
جو رب العالمین نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن اس کلام کو اللہ تعالیٰ سے لے کر آنے والے جبریل علیہ السلام نے قرآن کی ساری آیتوں کو بتایا ہے۔ اللہ نے نازل کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے خود ڈائریکٹ نازل کیا نبی علیہ السلام۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا، سمجھایا، بتایا، سکھایا ہے، نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا، اس کے حکم سے اس کا کلام نازل ہوا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ساتھ اس قرآن کو لے جانے کے لیے جبریل علیہ السلام کو منتخب کیا۔ جبریل علیہ السلام ایک کتاب لے کر کے آئے اور کتاب کی آیتیں نازل کرتے رہے۔ تو اللہ نے کتاب نازل کی ہے اور نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ آیتیں متشابہ۔ آیتیں محکم ہونے کا کیا مطلب؟ آیتیں محکم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ واضح صریح، یعنی آیتیں اپنے معنی میں بالکل واضح، ذرہ برابر وہ، اس میں کوئی غموض نہیں، پیچیدگی نہیں، کوئی اشتباہ نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کچھ نہیں۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو آیتیں محکم ہیں، مضبوط ہیں۔ ایک ادنا سا بھی شعور رکھنے والا ان آیتوں کو سمجھ جاتا ہے اور جان جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ محکم آیتیں نازل فرمائی۔ تو یہ آیتیں بہت واضح ہیں، صریح ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان آیتوں سے مراد یہ ہے کہ آیتیں نے معنی اور دلالت میں بالکل کلیئر، اور تقریباً یہ سب ایک ہی قول ہے۔ دوسری قسم کی آیتیں ہیں متشابہ، یعنی کچھ ایسی آیتیں ہیں کہ جن میں دو معنی آدمی بتا سکتا ہے، دو معنی جسے کیے جا سکتے۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو بعض محکم آیتوں سے ٹکرانے والی ہے، متعارض ہے بتائیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا، اور اللہ رب العزت نے صراحت کی کہ اس میں دو طرح کی آیتیں ہیں۔ ایک تو آیتیں جو بالکل واضح اور کلیئر ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ ان کو سمجھا جا سکتا ہے، ان کا معنی سمجھا جا سکتا ہے، اور دوسری وہ آیتیں نبی علیہ السلام پر ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل کی، لیکن وہ متشابہ ہے، یعنی ان کے معنی میں کچھ کنفیوزنگ ہو سکتی ہے، لیکن یہ کنفیوزنگ دور ہو جائے گی جب علم حاصل کریں گے، جب آپ اہل علم سے رابطہ کریں گے تو آپ کو بتائیں گے۔ جیسے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش ہو تاکہ تم پر رحم کرے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ اب اس کا معنی کچھ لوگ غلط بتاتے ہیں، جو اس کا معنی نہیں وہ بتاتے ہیں، لیکن چونکہ اس میں احتمال ہے اس لیے اس کو لیتے ہیں۔ لیکن اگر حدیثوں کی طرف جائے تو حدیث بڑی واضح کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہے، یعنی آپ نماز پڑھ لیجئے اور پھر خاموشی کے ساتھ قرآن سنیے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ رب العزت نے جو ہے متشابہ آیتیں بھی نازل کی ہیں اور محکم بھی آیتیں، اور ہر ایک کو اللہ نے بڑی عظیم حکمت کے تحت نازل کی۔ تو یہ اللہ رب العزت کے کلام کی تقسیم ہے محکم متشابہ میں۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو محکم آیتوں کی اتباع اور پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اور متشابہ آیتوں کو اچھی طریقے سے سلف صالح کے منہج کے مطابق سمجھ کر کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما عندي والله تعالى اعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔